میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میں رضا، تو کجا من کجا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا واولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، وقال سبحانه تبارك وتعالى، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، او كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع فرمایا۔ دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، کہ میری محبت ایسی خواتین پر اور ایسی مستورات پر واجب ہو گئی جن کا آپس میں بیٹھنا صرف میری محبت کے لیے ہوتا ہے۔ جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دین کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس کے اندر بھی جمع فرماوے۔ میری محترم دینی ماں بہنوں، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی بات کے سننے کا موقع دیا۔ دین کی بات کا سنانا بھی عبادت ہے اور دین کی بات کا سننا بھی عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ دین کے مذاکرے کیا کرو، کہ دین کا مذاکرہ کرنا ایمان والے مردوں کو بھی نفع دیتا ہے اور ایمان والی عورتوں کو بھی نفع دیتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، دین کی بات کے سننے کے بعد ہمارے دل بیدار ہوتے ہیں، ہمارے دل جاگ جاتے ہیں، ہمارے دلوں کو حیات ملتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی بات سنی جاتی ہے تو ہمارے دل نورانی بنتے ہیں، دنیا کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے، دنیا کے اندھیرے دلوں سے نکل جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دلوں میں آ جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی، اللہ کے نبی کی سنتوں کی عظمت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی کلمے کا مقصد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ جو کلمہ ہے وہ کلمہ ایمانی کلمہ ہے۔ یہ کلمہ ہماری زندگی کا مقصد بن جائے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین آ جائے اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے اور غیروں کے طریقوں میں 100% ناکامی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کا معنی ہوتا ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں میں اترنا محنت کر کے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت ہے، بغیر محنت کے دلوں کے اندر ایمان نہیں بنتا۔ جب ایمان بن جاتا ہے تو ایمان اعمال کا تقاضا کرتا ہے۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو بھوک کھانے کا تقاضا کرتا ہے کہ بھوک لگنے کے بعد روٹی سوکھی بھی ملے، روٹی تازی بھی ملے، 2 دن کی بھی ملے، لیکن بھوک کے وقت میں روٹی کی لذت بہت عجیب لگتی ہے۔ ایمان جب دل میں آ جاتا ہے، اللہ کا یقین اور اللہ کا خوف جب دل میں اتر جاتا ہے تو یہ اندر کا ایمان انسان کو عمل پر کھڑا کرتا ہے۔ ہماری زندگی عملی بنتی ہے۔ ایمان بنے گا تو ہمارا عمل پر کھڑا ہونا آسان ہوگا۔ جب ایمان بن جاتا ہے تو دلوں سے چیزوں کا یقین نکل جاتا ہے اور دلوں میں عمل کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اعمال کی رغبت آتی ہے، دنیا کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے۔ جتنے بھی اعمال ہیں سارے کے سارے اعمال کی رغبت اور اعمال کا شوق دلوں میں پیوست ہو جاتا ہے۔ بار بار اندر کا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، 5 وقت کی نماز کا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے،
اللہ کا ذکر کرنا آسان ہو جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی دین کی دعوت دینا آسان ہو جاتا ہے، اجتماعی، انفرادی اور گھروں کے اعمال پر پابندی کرنا آسان ہو جاتا ہے جب اندر کا ایمان بن جاتا ہے۔ اور ایمان جو بنتا ہے وہ دعوت سے بنتا ہے، ایمان دعوت سے بنتا ہے، اور ایمان پکتا ہے مجاہدے سے۔ ایمان جو پکے گا وہ اللہ کے راستے کی قربانیوں سے ایمان پکتا ہے۔ جتنا ہماری زبان پر اللہ کی بڑائی کے بول ہوں گے، اللہ کی بڑائی کی باتیں ہوگی، اللہ کے خزانے کی باتیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بڑائی کی باتیں ہوگی نا، ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تواصل لے گا، ہمارے دل میں اللہ کا یقین بڑھتا رہے گا، اور جتنا اللہ تعالیٰ کا یقین بڑھتا رہے گا اتنا خدا کا خوف دل میں آتا رہے گا۔ یقین بڑھتا ہے تو خوف بڑھتا ہے، یقین کے بقدر خوف دل میں آتا ہے۔ جس چیز کا یقین دل میں ہوگا اس چیز کا ڈر دل میں ہوگا۔ اگر محنت کر کے ہم نے اپنے دلوں میں اللہ کا یقین بنایا ہے تو اللہ کا خوف دلوں کے اندر آئے گا، پھر ہماری زندگی میں گناہ نکل جائیں گے، ہماری آنکھ غلط نہیں دیکھے گی، ہماری زبان غلط نہیں بولے گی، ہمارے ہاتھ غلط نہیں چلیں گے، ہمارے پیر غلط مجلسوں کی طرف نہیں جائیں گے، ہمارا پورا کا پورا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا پابند بنے گا جب ہمارا اندر کا ایمان بنے گا۔ میری بہنوں، ایمان بنتا ہے تو اعمال بنتے ہیں، اور اعمال بنتے ہیں تو اخلاق بنتے ہیں، اور اخلاق بنتے ہیں تو معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے۔ معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے، اور اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کے لیے، اور اپنے بچے کو دیندار بنانے کے لیے، اور اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانے کے لیے بنیادی جو چیز ہے وہ اندر کا ایمان ہے۔ ایمان بنتا ہے تو اعمال بنتے ہیں، اور اعمال بنتے ہیں تو اخلاق بنتے ہیں، اور اخلاق بنتے ہیں تو زندگیاں سکون والی بن جاتی ہیں۔ یہ بات اللہ نے قرآن کریم میں کہی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے اچھے اچھے کام کیے ایمان میں داخل ہونے کے بعد، بشرط ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت نے اچھے اچھے کام کیے، دین کے بڑے بڑے کام کیے، نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضیات کے مطابق زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کی، سنتوں کی نفلوں کی پابندی کی اللہ کے قرب کے لیے، اور پردے کی پابندی کی۔ جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہم پر ہیں، ان ساری احکاموں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر احکام کی پابندی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے جسم کو بچایا اور اپنی ذات کو بچایا، اپنی خلوتیں اور اپنی جلوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے استحضار کے ساتھ گزری کہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس اللہ کے سامنے اندھیرے اور اجالے برابر ہیں، آہستہ بولو تو بھی سنتا ہے، زور سے بولو تو بھی سنتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ رات کے اندھیرے کو رات کے اندھیرے میں میرا اللہ ایسا ہی دیکھتا ہے جیسے دن کے اجالے میں دیکھتا ہے۔ دل میں آنے والے ارادے کو اللہ جانتا ہے، زبان کے بول اللہ جانتا ہے، آہستہ بولو تو بھی سنتا ہے، زور سے بولو تو بھی سنتا ہے۔ وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ ہمارے دل میں کوئی ارادہ یا نیکی کا یا برائی کا، وہ ارادہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ ابھی دل میں ارادہ نہیں آیا، بلکہ دل میں ارادہ مستقبل میں کون سا آئے گا، بھوشیہ میں، اس آنے والے خیالات اور آنے والے وساویس پر بھی پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، میری بندی تجھے پتہ نہیں میں تجھے برابر دیکھ رہا ہوں۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تجھے گات لگا کر دیکھ رہا ہے۔ جیسے ایک شکاری شکار کو کرتا ہے تو شکار کے کرنے کے وقت شکاری کی پلک نہیں جھپکتی، اس کیفیت کو عربی میں مرصاد کہا جاتا ہے۔ اے میری بندی، میں اس سے بھی زیادہ گات لگا کر تجھے دیکھ رہا ہوں، تیرے خیالات کس طرف ہے، تیرا دیکھنا کس طرف ہے، تیرا بول کس طرف ہے، تیرا دل کا رجوع کس کی طرف ہے، تیرے دل کے ارمان کیا ہیں، تیرے دل کی خواہش کیا ہے، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ ہے، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حاوی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے معاملات پر غالب ہے، لیکن لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو نہیں جانتے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے،
اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ تو میرے نبی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا میرے بندے میرے بندیا بشرطے کہ ایمان والی ہو، اگر زندگی میں نیک عمل کیے تو نیک عمل کا بدلہ اللہ دنیا میں دے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ ہماری زندگی حیات طیبہ والی بنائیں گے، اللہ ہمیں حیات طیبہ عطا کریں گے، خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ نیک اعمال کی برکت سے زندگیوں میں سکون آئے گا، نیک اعمال کی برکت سے زندگیوں میں چین آئے گا، اور نیک اعمال کی برکت سے زندگی کے اندر اطمینان آئے گا کہ میاں اپنی بیوی سے محبت کرے گا اور بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے گی، اور ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بنیں گے، اور ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی۔ ان نیک اعمال کا ثمرہ اللہ دنیا میں دے گا۔ گھر میں آمدنی کم ہوگی، اگر ہمارا گھر جھونپڑا بھی ہوگا لیکن گھروں میں جنت کے مزے ہوں گے اور گھروں کے اندر خوشیوں کا عالم ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے 9 گھر مدینہ منورہ میں تھے، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلا، لیکن گھروں میں سکون تھا، گھروں میں اطمینان تھا۔ ان کے گھروں میں بجلی کے قمقمے نہیں تھے، ان کے گھروں میں ایمان کے قمقمے تھے، ان کے گھروں میں پلاسٹر نہیں تھا، ان کے گھروں میں دینداری تھی، ان کے گھروں میں اعمال کی پابندی تھی، ان کے گھروں میں قرآن کریم کے ذکر کے حلقے تھے، اور ان کے گھروں میں تعلیم کی فضائیں تھی۔ تو گھروں میں فاقہ ہونے کے باوجود کسی عورت نے گھر میں تنگی کی شکایت اللہ کے نبی کے سامنے نہیں کی، بلکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات پر ان کی زبان شاکرانہ ہوتی تھی۔ تو میری بہنوں، نیک اعمال کی پابندی کا نتیجہ دنیا میں یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا کو چین و سکون والی بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا دے گا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ نیک اعمال کا بدلے کا نتیجہ اللہ نے آخرت میں جنت بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو اور اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والی بندیوں کو دنیا میں نیک اعمال کی پابندی پر، اللہ کے نافرمانی سے بچنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا، اور ایسی جنت دے گا ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے جنت کا نمونہ نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے جنت کے تذکرے نہیں سنے، ولا خطر علی قلب بشر، کبھی ہمارے دل پر جنت کی نعمتوں کا خیال نہیں گزرا۔ اتنی بڑی جنت اللہ نے بنائی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے اور اللہ سے ڈرنے والی بندوں کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کیا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، گیرو کے گیرو جن کی زندگی میں تقوی ہوگا، جن کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس نے میرے بہنوں زندگی میں نیک اعمال کی پابندی کرو، جتنے اعمال کی پابندی ہماری زندگی میں ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ ہمارے گھروں میں نماز کی پابندی آ جائے، 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو، ہم اجتماعی طور پر گھر میں نماز کا ماحول بناوے۔ ہمیں باجماعت نماز نہیں پڑھنا، باجماعت تو مردوں پر فرض ہے، مردوں پر واجب ہے، لیکن مستورات سب ایک وقت میں نماز پڑھے۔ ہمارے گھر میں نماز کی تقویم ہو کہ فجر کا وقت کتنے بجے شروع ہوتا ہے، کتنے وقت ختم ہوتا ہے، ظہر کا وقت کتنے بجے شروع ہوتا ہے، کتنے وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں نماز کی تقویم ہو، اوقات کی پابندی اور اوقات کا لحاظ ہمارے سامنے ہو، جیسے کہ نماز کا وقت شروع ہو جائے، گھر کی ساری مستورات وضو کر کے اجتماعی طور پر نماز کی پابندی ہو۔ ایسا نہ ہو 1 بجے گھر کی بہو نماز پڑھتی ہیں، 2 بجے ساسو نماز پڑھتی ہیں، 2:30 بجے نند نماز پڑھتی ہیں، اس سے گھر میں نماز کی فضا نہیں بنتی۔ جب گھر کی ساری مستورات ایک ساتھ نماز پڑھے گی، ایک وقت میں نماز پڑھے گی، تو گھر کے چھوٹے بچوں پر بھی اثر پڑے گا۔ دیکھو نماز کا وقت ہو چکا ہے، دادی بھی نماز پڑھ رہی ہیں اور خالہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں، پھوپھی بھی نماز پڑھ رہی ہیں اور میری امی بھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ گھر کی مستورات، پڑوس کی مستورات کو جمع نہیں کرنا، بلکہ اپنے گھر کی جو مستورات جو گھر میں ایک ہی مکان میں رہتی ہیں، دیرانی جیٹھانی ہیں، نڑد ہیں، گھر کی بہو ہیں، گھر کی ساسو ہیں، یہ ساری گھر کی مستورات ایک وقت میں نماز کی پابندی کرے گی تو ہمارا گھر کا ماحول نماز والا بنے گا، گھر میں نماز کی فضا بنے گی۔ نماز کی پابندی کرو، خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے شوہروں کو نماز کی پابندی کراؤ اور اپنے بچوں کو نماز کے پابند بناؤ۔ میرے نبی نے فرمایا ایک عورت فجر کی نماز پڑھتی ہیں اور فجر کی نماز کے پڑھنے کے وقت وضو کرتی ہیں اور وضو کر کے اپنے شوہر کو اٹھاتی ہیں اور ان کا شوہر نہیں اٹھتا تو کچھ پانی کی بوندیں
اپنے شوہر کے آنکھوں میں ڈال کر شوہر کو اٹھاتی ہیں، ضحک اللہ سبحانہ تبارک و تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل سے خوش ہو جاتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے اپنی بیوی نے اپنے شوہر کو اٹھایا، کہ اللہ کی محبت میں اٹھی، اور اللہ کی محبت میں اٹھنے کی بنیاد پر اپنے شوہر کو اٹھایا۔ اور یہ بھی روایت میں ہے، اگر گھر کا شوہر صبح میں جلدی اٹھ گیا فجر کی نماز کے لیے اور اپنی بیوی کو اٹھایا، اگر بیوی اٹھتی نہیں تو بیوی کی آنکھوں کے اندر 4-5 پانی کے قطرے ڈال کر اپنی بیوی کو اٹھایا، ضحک اللہ سبحانہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارا گھر کا بچہ نمازی بنے۔ میرے نبی نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کے داہنے کان میں اذان دو اور بچے کے بائیں کان میں تکبیر کہو، کہ سب سے پہلے ہمارے بچے کے کان میں اللہ کی بڑائی کے بول جاوے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بات ہمارے اولاد کے کانوں میں جاوے، اللہ کی بڑائی کا بول جاوے، توحید کا بول جاوے، رسالت کا بول جاوے، نماز میں کامیابی کا بول، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز پڑھو، کامیابی نماز کے اندر ہے۔ تو نماز پر کامیابی کا یقین کا بول کانوں کے راستے سے ہمارے بچوں کے دل میں اترے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے تو داہنے کان میں اذان پڑھو، بائیں کان میں تکبیر پڑھو۔ اب صرف نماز باقی ہے، یہ نماز جنازہ موت کے وقت ہو جاتی ہے۔ نماز اور تکبیر میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ اذان اور تکبیر کے درمیان تو تھوڑا سا وقت بھی ہوتا ہے، 15 منٹ بھی ہوتے ہیں، 20 منٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن تکبیر اور نماز کے درمیان بالکل وقت نہیں ہوتا۔ بس اتنا وقت ہماری زندگی کا ہے، چاہے وہ زندگی 70 سال کی ہو، چاہے وہ زندگی 60 سال کی ہو، چاہے وہ زندگی 40 سال کی ہو۔ آج تو کتنی جوان لڑکیوں کے سروں پر کفن باندھا گیا اور ان کو قبرستان میں جا کر لٹایا گیا، اور کتنے بوڑھے ماں باپ نے جوان لڑکوں کے جنازے اٹھائے، اور کتنے بوڑھے ماں باپ نے جوان بچوں کے جنازے اٹھائے۔ اور میرے نبی نے فرمایا میری امت کی عمریں کتنی، کہ میری امت کی عمریں اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی عمر 60 و 70 کے درمیان ہے۔ بہت ہی کم انسان ہے، کم مرد ہے، کم عورتیں ہیں جن کی زندگی 60-70 کے اوپر جا رہی ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہیں تو بڑھاپا بڑی مشکل سے گزرتا ہے، اگر بیماریاں لاحق ہیں تو بیماریوں کے ساتھ زندگی کا ایک ایک پل کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تو قبر کا گھڑا میرے اور آپ کے لیے تیار ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاوے تو بچے کے داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے بچے کی زبان پر اللہ سکھاؤ، بچے کو اللہ بلاؤ۔ آج ماں باپ غلط تربیت کے ہونے کی وجہ سے بچے کی زبان پر نامعلوم ڈیڈی اور ایسے ایسے جملے بولے جاتے ہیں، اور چھوٹا چھوٹا بچہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جو اللہ کے دشمنوں کی باتیں ہیں اور اللہ کے دشمنوں کا کلچر ہے۔ ہم تو اپنے گھروں میں اسلامی کلچر، صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ بولتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر ماں باپ اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں۔ بچے کو لفظ اللہ سکھاؤ، ہمارا بچہ اللہ کی بڑائی کو بولے، ہمارا بچہ اللہ کی طاقت کو بولے، ہمارا بچہ بچپن سے ہی اللہ کو پکارے، اللہ تو دے دے، اللہ تو دے دے، سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اونٹنی پر ایک چھوٹے سے بیٹے اپنے چچا کے لڑکے ابن عباس کو بٹھا کر آپ نے ان کے سامنے توحید کی باتیں فرمائی۔ اس میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں، ایک بات کہی اے بیٹے اللہ سے دعا کر، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے سوال کر، ابو سے نہیں، امی سے نہیں، اللہ سے سوال کر، سوالوں کو پورا کرنے والا تو اللہ ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تجھے مدد کی ضرورت پڑے تو مدد تو اللہ سے طلب کر، مددوں کو کرنے والا تو اللہ ہے، مدد اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اللہ نے قرآن کریم میں بطور تاکید کا کہا ہے جس طرح ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کریں گے ہم اسی طریقے پر ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نماز میں پڑھتی ہیں یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتی ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ عبادت کے لائق اللہ،
جس کی عبادت کی جائے گی وہی تو ہماری مدد کرے گا، اور وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم چھوٹے بیٹے کو یقین سکھا رہے ہیں، پھر میرے پیارے بیٹے تو اللہ کی دین کی حفاظت کر، احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ پھر کہاں وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ اے میرے پیارے بیٹے، ساری دنیا کی طاقت تجھے نقصان پہنچانا چاہے، پروردگار عالم تجھے نفع دینا چاہے، پوری دنیا کی طاقت تیرا بال بیکار نہیں کر سکتی۔ بچپن سے ہی خدا کے خوف کو دل میں بٹھایا، دنیا کے خوف کو دلوں سے نکالا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع اللہ ہی دے گا، نقصان اللہ ہی دے گا، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، ساری دنیا کی انسانیت وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، ساری دنیا کی انسانیت تجھے نفع دینا چاہے، اللہ نہ چاہے کوئی نفع دے نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے انسان تجھے نقصان پہنچانا چاہے، میرا اللہ نہ چاہے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں، غربت اور فقیری اور مالداری اللہ کے ہاتھ میں، بادشاہت اور وزیری اللہ کے ہاتھ میں۔ یقین ہمارے بچوں کی دلوں میں بچپن سے اتارنا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو بچہ جب بولنا شروع کرے تو بچے کو لفظ اللہ سکھاؤ۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کے پڑھنے کی ترغیب دو۔ یہ میں بات نماز کی کر رہا تھا۔ 7 سال کی عمر میں جب 7 سال کا بچہ ہو جائے، 7 سال کی بچی ہو جائے، بلکہ بہت سے گھروں میں نماز کی ایسی فضا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بچپن سے ہی نماز کے پابند ہو جاتے ہیں، نماز ہی سیکھ جاتے ہیں۔ ماں کی پریکٹیکلی نماز کو دیکھ کر اور باپ کی زندگی کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچے نماز کے پابند بن جاتے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں نماز کے پڑھنے کی ترغیب دو، اور 10 سال کی عمر میں اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا یا بچی نماز نہیں پڑھتی تو نماز کے نہ پڑھنے پر بچے کو تنبیہ کرو، مارنے کا شریعت کی حدود میں حکم دیا ہے، یعنی اتنی تنبیہ کرو کہ بچہ نماز پڑھنے والا بن جائے، چاہے ابا کے خوف سے پڑھے، امی کے خوف سے پڑھے، لیکن بچے کی عادت پڑ جائے گی تو وہی عادت بعد میں عبادت بن جائے گی، بعد میں اس کا تعلق اللہ سے مضبوط بن جائے گا۔ اس سے میرے بہنوں، اپنے گھروں میں نماز کی فضا بناوے، اپنے گھروں میں نماز کی فضا بناوے۔ اس کے لیے سب سے بڑی بنیادی بات عورت کی قربانی ہے۔ عورت جو چاہتی ہے وہ گھر میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی آتے، یا رسول اللہ گھر میں تکلیف ہے، گھر میں تنگی ہے، تو آپ ان کے سامنے نماز کی پابندی کرنے کی ترغیب دیتے کہ نماز کی پابندی کرو، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور اپنے آیت پڑھتے تھے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو اور اپنی ازواج مطہرات کو نماز کے پڑھنے کی ترغیب دو، اور خود بھی نماز کے پابند بنو۔ ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، روزی تو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ یا قرآن کریم میں نماز کے ساتھ رزق کو بیان کیوں کیا؟ نماز روزی کا کیا تعلق کہ اکثر نماز کا وقت ہوتا ہے لیکن دکان کا شٹر بند نہیں ہوتا، نماز کا وقت ہوتا ہے ہم کچن سے فارغ نہیں ہوتی، نماز کا وقت ہوتا ہے ہم کپڑے دھونے سے فارغ نہیں ہوتی، نماز کا وقت ہوتا ہے 4 پد مستورات دنیا کی باتیں کرنے سے فارغ نہیں ہوتی کہ کان میں اذان کی آواز سنتے ہی اب دنیا کے کام نہیں ہوں گے، ابھی کھانا نہیں پکے گا، ابھی گھر میں گھر کو نہیں دھویا جائے گا، اب تو مجھے میرے اللہ نے بلایا ہے۔ اذان کے کلمات کے جواب دینے کے بعد، اذان کے بعد کی دعا پڑھ کے فوراً وضو کرے، وضو کے پہلے کی دعا، وضو کے درمیان اور بعد کی دعا، سنتوں کی مستحبات کی رعایت کے ساتھ اچھی طرح وضو کرے، پھر گھر کی کوٹھڑی میں جا کر اللہ کے سامنے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اللہ کے سامنے نماز اس طریقے پر پڑھے کہ میرا اللہ مجھے نماز میں دیکھ رہا ہے، صفت احسان کے ساتھ نماز کی پابندی کرے، پھر دیکھو اللہ گھر میں کیسے برکتیں لاتا ہے۔ یہ عورت پر دار و مدار ہے۔ ایک مرتبہ بہت بڑے صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ لمبے سفر میں اللہ کے راستے میں گئے ہوئے تھے، واپس ہوئے، ان کی بیوی نے دیکھا میرے شوہر بڑے دور دراز سے اللہ کے راستے سفر سے واپس آئے ہیں، ان کا چھوٹا سا بیٹے کا انتقال ہو گیا، ان کا لڑکا بیمار تھا۔ ابو طلحہ نے اپنی بیوی سے پوچھا بیٹا بیمار تھا، بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا
ہدع کا دو ترجمہ ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں حدیث نقل کی ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہدع کا دو ترجمہ ہیں۔ ایک ترجمہ ہے ہدع کا معنی کہ بچہ سکون میں ہے، بچہ آرام میں ہے، تو دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ بچہ دنیا سے چل کے آرام میں چلا گیا، کیونکہ بچے جب دنیا سے جاتے ہیں تو بچوں کو جنت مل جاتی ہے، تو بچہ آرام میں ہے، یہ ترجمہ کیا۔ ابو طلحہ کے دماغ میں بات آئی، ہو سکتا ہے میرا بیٹا تندرست ہو اور میرا بیٹا ابھی آرام میں ہو، سفر سے تھک کر آئے تھے۔ عورت میں اگر دینداری ہوتی ہے، عورت میں اگر تربیت ہوتی ہے تو اپنے شوہر کا کیسے خیال کرتی ہے۔ جن گھروں میں تعلیمی فضا ہوتی ہے، جن گھروں میں دینداری ہوتی ہے، ان کے گھروں میں کیسی زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ رات کو گھر پر آئے، ان کے لیے کھانا بنایا، شوہر نے کھانا بھی کھایا، اور رات کو بیوی سے ملاقات کے لیے بیوی نے شوہر کو بلایا، رات کی ملاقات بھی ہوئی۔ جب فجر کی نماز کا وقت ہوا اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی محلے کی مسجد میں جا رہے تھے، اس وقت ان کی بیوی نے کہا میرے پیارے شوہر اپنے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابو طلحہ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ابو طلحہ نے کہا تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں کہا کہ بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے؟ لیکن بیوی دیندار تھی کہ میرے پیارے شوہر تم دور دراز سے سفر کر کے آئے تھے، اگر تمہیں پتہ چل جاتا تمہاری رات کی نیند خراب ہو جاتی، تمہیں رات کو نیند نہ آتی، تم گھر میں رات کو کھانا نہ کھاتے۔ پھر کہا میری بیوی تو نے مجھے ملاقات کے لیے بلایا۔ میرے بھائیو پھر کہا حضرت ابو طلحہ کی بیوی نے کہا میں نے دل پر پتھر رکھ کر اپنے شوہر کے حق کو ادا کیا ہے، مجھے پتا تھا کہ دوسرے کمرے میرے بچے کی لاش پڑی ہے اور میرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آئے، اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر فجر کی نماز کے پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اپنی گھر کی کارگزاری سنائی۔ میرے نبی نے پوچھا هل عرستم اللیلۃ یا ابو طلحہ، یا ابو طلحہ کیا رات کو تم نے اپنی بیوی سے ملاقات بھی کی؟ کہ نعم یا رسول اللہ۔ تو میرے نبی نے فرمایا تمہاری رات کی ملاقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایک ایسا بچہ دے گا جو تمہارا بچہ حافظ قرآن بنے گا۔ امام بخاری فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم کو نیک اولاد دے گا، نیک لڑکا دے گا جو بچہ حافظ قرآن بنے گا۔ اس سے حافظ قرآن کی کتنی عظمت ہوتی ہے۔ میرے نبی اگر کوئی اچھا مقام ہوتا تو یوں فرماتے اللہ تیرے بیٹے کو ڈاکٹر بناتے، اللہ تیرے بیٹے کو دنیا دار بناتے، اللہ تیرے بیٹے کو مدینہ کا تاجر بناتے۔ نہیں نہیں نہیں، میرے نبی نے مقام بتایا اللہ تیری ملاقات پر اللہ تجھے ایسا لڑکا عطا فرمائے گا جو لڑکا حافظ قرآن ہو۔ امام بخاری فرماتے ہیں اللہ نے اس لڑکے کو بڑا کیا، اس لڑکے کو اللہ نے 8 لڑکے عطا فرمائے اور 8 کے 8 لڑکے قرآن کریم کے حافظ تھے۔ یہ اس صحابیہ کی قربانی کا نتیجہ تھا چونکہ دین پر چلنے والی تھی۔ امام بخاری نے یہ روایت صراحتاً بخاری شریف میں لکھی ہے، لیکن محدثین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدینہ منورہ کی خاتون کی قربانی کی برکت سے 300 سال تک 300 ان کے گھرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سال تک ان کے گھرانے میں بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے فقہا کو پیدا کیا۔ بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے فقہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا رہا۔ یہ عورت کی مستورات کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ میری بہنوں اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانا ہو تو گھروں میں تعلیم کے حلقے ہیں، گھروں میں نماز کی پابندی ہے، گھروں میں اعمال کی پابندی ہے، ذکر کی پابندی، ہم صبح شام کی ذکر کی پابندی کریں۔ ہم جب ذکر کرے گی ہماری اولاد سمجھے گی میری اماں تیسرا کلمہ پڑھ رہی ہیں، میری امی درود شریف پڑھ رہی ہیں، میری امی اللہ کے سامنے استغفار کر رہی ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے بچپن سے ولی بنیں گے۔ مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے ہم تو ان ماؤں کی گود میں پلے گئے جن ماؤں نے ایک شق والا لقمہ بھی اپنے پیٹ میں داخل نہیں کیا۔ میری بہنوں اپنی زندگی کو دیندار بناؤ، اولاد کی تربیت کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے اور ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، لیکن ان کے ماں باپ بچے کو یہودی بناتے ہیں اور بچے کو نصرانہ، بچے کو عیسائی بناتے ہیں، بچے کو مجوسی بناتے ہیں۔ یعنی گھر کا جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے بچے ہمارے بنتے ہیں۔
اگر ہمارے گھروں کے ماحول میں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، عبادات کی پابندی ہوگی، مصنون دعاؤں کا اہتمام ہوگا، ہمارے گھر میں شرعی پردہ ہوگا، ہماری بچیاں ماں کو دے کر پردہ کرے گی اور ہمارا بچہ ماں کو دے کر زندگی کو صحیح کرے گا کہ میری ماں کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولتی، میری ماں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتی، میری ماں کبھی پڑوس سے لڑائی اور جھگڑا نہیں کرتی، تو اولادیں تو ماں باپ سے جنت سیکھتی ہے اور اولادیں تو ماں باپ سے جہنم سیکھتی ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی بات اپنی زندگی کو دینداری پر لانا ہوگا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اور تعلیم گھروں کی تعلیم میں بیٹھ کر اپنے دل میں ایمان کی محنت کو مضبوط کرے، اپنے دل میں ایمان کی چنگاری کو سلگاوے، ایمان بنے گا، اللہ کی نافرمانی ہمارے گھروں سے نکلے گی، سب سے پہلے ہماری ذات سے اللہ کی نافرمانی نکلے گی اور ہمارے گھر کا ماحول خوشگوار بنے گا۔ اس سے میری بہنوں سب سے بڑی بنیادی بات اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عورت کی نشانی کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نیک عورت کی نشانی کیا؟ کہ نیک عورت کی نشانی یہ ہے جب اس کا شوہر اس کے گھر میں داخل ہو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ شوہر کا استقبال کرے، ایک نیک عورت کی نشانی بتلائی۔ اور جب اس کا شوہر اللہ کے راستے میں جاوے یا اس کا شوہر کئی دنیا کے کام کے لیے باہر جاوے تو شوہر کی غیر حاضری میں نیک عورت کی علامت یہ ہے اپنے جسم کی اپنے ذات کی حفاظت کریں اور شوہر کے مال کی حفاظت کریں، یہ نیک عورت کی علامت ہے۔ اس سے میرے بہنوں اپنے زندگی میں اللہ کے دین کی پابندی کرے۔ مدینہ منورہ میں گھر کا ماحول دینداری والا ایسا تھا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سالی صدیق اکبر کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کھیت میں گئی تھی اور کھیت میں جا کر کھجوروں کی گٹلیاں لے کر گھر پر اونٹ کو کھلانے کے لیے آ رہی تھی اور ان کے سر پر بہت بڑا وزن تھا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور میرے نبی کی آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ نے اسماء کی چال کو دیکھ کر پہچان لیا، یہ تو عائشہ کی بہن اسماء ہیں، یہ تو صدیق اکبر کی بیٹی اسماء ہیں۔ تو آپ نے کہا یا اسماء، یہ اسماء تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اس وقت اونٹ پر کجاوے ہوتے تھے، ایک سیٹ کی طرح عورت آرام سے بیٹھ جاتی تھی۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اونٹنی کو بٹھا لیا، تب یہ اسماء نہیں بیٹھی کہ یا رسول اللہ میرے پاس وزن کم ہے، میں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ انشاءاللہ گھر پہنچ جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ زبیر بن عوام کی بیوی تھی حضرت اسماء۔ زبیر بن عوام اس وقت اللہ کے راستے کے سفر میں تھے۔ جب واپس آئے تو اسماء نے کارگزاری سنائی، اے میرے پیارے شوہر، میں ایک بار جنگل میں گئی تھی، میرے سر پر بہت بھاری وزن تھا، راستے میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، میرے سرکار اونٹنی پر تشریف فرما تھے، میرے نبی نے دیکھا عائشہ اسماء کے سر پر بہت بڑا وزن ہے، تو مجھے کہا اسماء میرے پیچھے تم بیٹھ جاؤ کجاوے پر، لیکن میں نہیں بیٹھی، مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ زبیر بن عوام نے کہا اے میری پیاری بیوی، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تھے، تو بیٹھ جاتی، تیرے فخر کی بات تھی۔ حضرت اسماء نے جو جواب دیا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں واقعہ نقل کر کے امت کو بتلایا ہے۔ حضرت اسماء نے کہا میرے پیارے شوہر، جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر بیٹھ جاتی اور یہ اونٹنی مدینہ منورہ کی جب گلیوں میں چلتی تو مدینے کے لوگ دیکھتے کہ اسماء اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے تو لوگ کیا کہتے؟ دیکھو شوہر تو جماعت میں اللہ کے راستے میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور بیوی تو دوسروں کا بوجھ بنی ہوئی ہے، بیوی تو دوسروں کا بوجھ بنی ہوئی ہے، اس لیے میں نے آپ پر کوئی زد نہ پڑے اور آپ پر کسی کی غلط بات نہ چلے، اس لیے میں نے وزن کو برداشت کرنا وزن کو برداشت کرنا میں نے قبول کیا، لیکن میں اللہ کے نبی کی اونٹنی پر نہیں بیٹھی۔ ایک گھروں کا ماحول تھا، ایک گھروں کے ماحول کی برکت کی وجہ سے اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بیچتی تھی اور اپنے گھر کے فاقے کسی کو نہیں بتاتی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ وہی چھوٹی سی بیٹی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جب ہجرت کے سفر میں گئے ہیں، جتنے گھر میں دینار تھے سارے دیناروں کو لے لیا اور اللہ کے نبی کے ساتھ سفر ہجرت میں نکل گئے۔ حضرت صدیق اکبر کے ابا ابو قحافہ جو آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے، انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو فرمایا، اسماء اور عائشہ کو کہا بیٹا تیرا ابا تو سب کچھ لے کر چلا گیا، ہم کھانا کیسے کھائیں گے، ہمارا گھر کا گزارا کیسے ہوگا۔ بچپن میں گھروں میں دینی ماحول تھا، گھر میں دینی فضا تھی،
اسما رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بیٹی نے جہاں دینار تھے، جس جگہ پر دینار پڑے رہتے تھے وہاں پتھر اٹھا کر رکھ لیے اور اوپر کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کو بلا کر کہا دادا جان دیکھو تم ہاتھ پھیرو، ہمارے ابا تو دینار کو گھر پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب وہ حضرت اسما فرماتے اللہ کی قسم ایک وقت کا کھانا بھی ہمارے گھر میں موجود نہیں تھا، لیکن چونکہ گھروں میں دینداری کی باتیں تھی اور گھروں میں دینی فضائیں تھی اور ماؤں نے گھروں میں اللہ کا دین سکھا تھا اور ماؤں کی برکت سے بیٹیاں دیندار تھی۔ جب خدیجہ جیسی ماں تھی تو فاطمہ جیسی بیٹی پیدا ہوئی، اور جب فاطمہ جیسی ماں تھی حسن حسین جیسے نیک بچے پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے راستے میں بڑی قربانیاں دی۔ اس سے میری بہنوں اپنے گھروں میں دینی فضا قائم کرو، ہم پردے کی پابند بنے، ہم نمازوں کی، قرآن کی تلاوت کے، اللہ کی ذکر کی پابند بنے۔ یہ تمام کے تمام کے اعمال کی پابندی لانے کے لیے دو طرح کی محنت ہے، ایک تو اپنے گھروں کی محنت ہے، اپنے گھروں کی تعلیم کو زندہ کرے، گھر گھر میں تعلیم زندہ ہو جائے۔ یہ تعلیم بڑا پر اثر عمل ہے۔ چنڈی گڑھ کا اجتماع تھا، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ چنڈی گڑھ میں آئے تھے، لوگوں نے پوچھا حضرت جی گھروں کے جھگڑے کا مسئلے کا حل کیا ہے، گھروں کے جھگڑوں کا حل کیا ہے اور گھروں میں سکون کے لانے کا علاج کیا ہے؟ کہا گھروں کی تعلیم، کہ تعلیم کی برکت سے گھروں میں فرشتے رہیں گے اور اللہ کے نبی کی باتیں جب گھروں میں سنی و سنائی جائے گی شیاطین ہمارے گھروں سے نکل جائیں گے۔ جب شیطان گھر میں داخل ہوتا ہے تو میاں بیوی میں اور بچوں میں جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پیدا کراتا ہے، اور گھروں میں شیطان کب آتے ہیں؟ جب اللہ کی باتیں گھروں میں نہیں ہوتی، 24 گھنٹے موبائل گھروں میں چلتے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کی باتیں گھروں میں ہوتی رہتی ہیں، نہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نہ تلاوت ہوتی ہے، نہ گھروں میں اللہ کی بڑائی کی باتیں ہوتی ہیں، تو شیاطین ہمارے گھروں میں گھس جاتے ہیں اور ہمارے گھر کو بصیرہ اور ہمارے گھر کو مسکن اور اپنا مکان بنا لیتے ہیں۔ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھروں میں نفرتیں پھیل جاتی ہیں۔ اس سے میری بہنوں گھروں میں تعلیم کو زندہ کرو۔ یہ ہماری بوٹات کی جماعت آئی ہے، آنے والی مستورات کو تعلیم کی ترغیب دے۔ اگر ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنا ہو اور ہمارے گھروں میں اللہ کی مرضیات، اللہ کی رحمتیں اتارنی ہو اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے بچوں کو بچانا ہو، ہمارے بچے عاشق رسول بنے، ہمارے بچے اللہ کے حکموں کے پابند بنے، ان کی جوانی پاک بنے، ہماری بیٹیاں پردے کی پابند بنے، ہمارے گھروں میں حیا و شرم والا ماحول بنے، ہماری بیٹیاں فاطمہ جیسی بنانی ہو، ہماری بیٹا نبی کی بیٹیوں جیسی بنانی ہو۔ ایک آسان عمل ہمارے بزرگوں نے بتایا، گھروں کی تعلیم، فضائل اعمال و فضائل صدقات کی تعلیم ہمارے گھر گھر میں زندہ ہو جائے۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے کہ گھروں کی تعلیم کی برکت سے ہمارے بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، اللہ کی نافرمانی ہماری زندگیوں سے نکل جائے گی، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ 6 صفات کا مذاکرہ کرے، ہم اللہ کی بڑائی کو بولے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ایمان بولے، نماز کی حقیقت بولے، نماز کی اہمیت بولے، علم و ذکر بولے، اکرام عملی طور پر ہمارے گھر میں آوے، ہم اپنے اولاد کا اکرام کرے، اولاد اپنے ماں باپ کا اکرام کرے، دیرانی جیٹھانی کا اکرام کرے، ساسو اپنے آنے والی بہو کی قدر کرے اور آنے والی بہو اپنی ساس و ساسو کو ماں باپ سمجھے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے، ہمارے گھر میں صلہ رحمی زندہ ہو جائے، قطع رحمی ہمارے گھروں سے ہمارے محلوں سے ختم ہو جائے۔ یہ ساری اکرام جو صفت احسان اور صفت انصاف اور صفت ایثار، اکرام کی 3 بنیادیں ہیں، انصاف ہے، احسان ہے اور ایثار ہیں۔ یہ تینوں کے تینوں صفتیں ہماری زندگی میں آئے گی، ہمارے گھر میں 6 صفات کے مذاکرے ہوں گے، ہمارے ہر عمل میں اخلاص آوے۔ اگر ہم نے پڑوسی کے گھر پر دینا ہے تو اللہ کے لیے دے، ایسا نہیں ان کے گھر سے نہیں آتا تو ہم کیوں دے۔ اللہ نے ہم کو لینے والا نہیں بنایا، اللہ نے تو ہم کو دینے کا حکم دیا ہے۔ دینے والے بنو، ان کے گھر سے پھوٹی کوڑی بھی نہ آوے، کبھی ہم کسی کے گھر کی چیزوں کے طالب نہ بنے۔ ہمارا کام ہے لوگوں کو کھلانا، لوگوں کو پلانا۔ میرے نبی نے فرمایا پڑوسی کے حقوق کو ادا کرو، حقوق ادا کرو۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، وہ ایمان والی عورت نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی نے قسم کھا کر کہا جس کی شرارت سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔
پڑوسی کے حقوق کو ادا کرو، بیوی اپنے شوہر کا اکرام کرے اور شوہر اپنی بیوی سے اچھا برتاؤ کرے۔ یہ اسلامی معاشرت کس سے زندہ ہوگی؟ 6 صفات کے مذاکر زندہ ہوگی۔ یہ ہمارے گھروں میں یہ عمل زندہ ہو، پھر اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بنے۔ جب چھٹا نمبر آوے تو اس میں ہماری ترتیب بنے، ہمارے گھر کے مرد اللہ کے راستے میں نکلے، چار مہینوں کی جماعتیں ہمارے گھروں سے روانہ ہو۔ ہمارے گھر میں ہماری مسجد کی 4 مہینوں کی جماعت بن رہی ہے، ہمارے گھر میں 4 افراد ہیں، 3 افراد ہیں، باری باری سب کی ترتیب بنے، کاروبار چلتا رہے، تجارتیں چلتی رہے، اور ہمارے گھر کے بچے اللہ کے راستے میں جا کر اللہ کے دین کو زندہ کر رہے ہو، اللہ کے بندوں کو کلمے کی دعوت دے رہے ہو، اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے نبی واری بنا رہے ہو۔ یہ چیزیں ہمارے گھر میں پیدا ہو رہی ہو، ہمارے گھروں میں قربانی زندہ ہو جائے، ہمارا شوہر کا وقت اللہ کے راستے میں لگے۔ علماء نے لکھا ہے جو عورت اپنے شوہر کے دین کے کام میں مدد کرے گی، اللہ تعالیٰ اس عورت کو اپنے مرد سے 500 سال پہلے جنت میں بھیجیں گے، اور وہ عورت جنت میں جانے کے بعد پاؤڈر لگائے گی، اپنے چہرے کو سنوارے گی، اپنے بدن کو خوبصورت بنائے گی، اور اپنے شوہر کا جنت کے دروازے پر آ کر انتظار کرے گی۔ اللہ بہت بڑا مقام اللہ پاک جنت میں دے گا۔ اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ ابھی ہمارا اجتماع سامنے آ رہا ہے، 14، 15، 16 کو ہمارا سرخیز ضلع کا اجتماع ہے۔ ہزاروں لوگ اللہ کے راستے میں چلیں گے، اور کتنی مائیں اپنے جوان لالوں کو روانہ کرے گی، اور کتنی بہنیں اپنے جوان بھائیوں کو روانہ کرے گی، اور کتنی مائیں اپنے جوان بیٹوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرے گی، اور ان کی قربانیوں کی برکت سے اللہ کی رحمت پوری دنیا پر متوجہ ہوگی۔ اللہ ہدایت کو دنیا میں اتارے گا، کتنوں کی نمازیں زندہ ہوگی، اور کتنے شرابی توبہ کریں گے، اور کتنے اللہ کے نافرمان راتوں کو رونے والے بنیں گے۔ تو اپنے گھر سے قربانی زندہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میری بہنوں اپنے گھر کی مستورات کی بھی ترتیب بنے۔ یہ جماعت بوٹات کی مستورات کی جماعت ہے، ماشاءاللہ بڑی قربانی سے ہمارے علاقے میں آئی ہے، اور مستورات کی بڑی قربانی، گھر کے کام کاج کو سیٹنگ کرنا، اپنے بچوں کو چھوڑ کر گھر اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ بڑی قربانی ہے۔ ہم بھی اپنی قربانی کو زندہ کر کے اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں جاوے۔ جن بہنوں کے 3 دن ابھی تک نہ لگے ہو، 3 دن میں کوئی کوائف نہیں ہے، نہ مرد کے نہ عورت کے، ہم اپنے شوہر کو لے کر اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے ابو کے ساتھ، محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں 3 دن جاوے۔ 3 دن ہمارے 2 مرتبہ لگ جاوے، پھر اللہ کے راستے میں ہم 10 دن اللہ کے راستے میں نکلے۔ 10 دن میں کوائف ہے، تمہارے شوہر کی شرعی داڑھی ہو، تمہارا شوہر کا چلہ لگا ہوا ہو، اللہ کے راستے میں 10 دن جاوے۔ 10 دن ہمارے 2 مرتبہ لگ جاوے، پھر اللہ کے راستے میں ہم چلے میں جاوے۔ چلے میں شرط ہے تمہارے شوہر کے 4 مہینے لگے ہوئے ہو، پھر اللہ پاک اگر چلہ لگا دے تو ہم 2 مہینے اللہ کے راستے میں بیرون جاوے۔ ہمارے شہر کی جماعت جاپان میں کام کر رہی ہے، ہمارے شہر کی جماعت امریکہ میں مستورات کی کام کر کے آئی، ہمارے شہر کی جماعت افریقہ میں کام کر کے آئی۔ کتنی مستورات بیرون میں اللہ کے راستے میں جا کر، افریقہ کے گھروں میں جا کر اللہ کے بندیوں کو کلمے کی دعوت پہنچائی، اور کتنی اللہ کی نافرمان لڑکیوں نے توبہ کی۔ یہ کام ہمارے گھروں میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے میں بھی فکر کروں، آپ بھی فکر کرے۔ ان تمام کے ساتھ ساتھ میری بہنوں انفرادی اعمال کی پابندی کرے، اور دعاؤں کا اہتمام کرے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے، اور پورے عالم کی انسانیت کے لیے ہمیں رونا سیکھنا ہے۔ عورت کی فطرت ہے، عورت جلدی روتی ہے، عورت کو جلدی آنکھوں میں آنسو نکلتے ہیں۔ کہاں جس طرح ہماری گھر کی ضرورت کے اپنے شوہر کے سامنے روتی ہے، کاش ہمارا رونا امت کے لیے بن جائے، امت کی بے دینی کو دے کر ہماری مستورات تڑپنے والی بن جائے، تو اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ عورت میں جھیلنے کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کا راستے میں حضرت فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار کیوں بنائی؟ نبی کی بیٹی ہونے کی بنیاد پر نہیں بنائی، نبی کی بیٹی تو زینب بھی تھی، اور نبی کی بیٹی تو رقیہ بھی تھی۔ فاطمہ کو جنت کی عورتوں کے سردار اس نے بنایا۔ حضرت علی اللہ کے راستے میں رہتے تھے، حضرت اللہ کے نبی اپنے ابا اللہ کے راستے میں رہتے تھے، گھر پر کھانے کے فاقے آئے، نرم گرم حالات آئے، کبھی کسی کے سامنے اپنے گھروں کی شکایتیں نہیں کی۔ حسن حسین گھروں میں تڑپتے تھے، اور فاطمہ مارے بھوکے تڑپتی تھی، لیکن صبر کیا ہے۔ یہ صبر کرنے کا نتیجہ اللہ نے دیا کہ اللہ نے فاطمہ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ اس لیے میرے بہنوں یہ کچھ باتیں تھی۔ ہماری جماعت ہماری مسجد کے اندر مردوں کی ہے، مستورات کی جماعت ہے، مستورات ان کی تعلیم میں شرکت کرے، ان کے پاس آتی رہے، مغربات مستورات بالکل نہ آوے، جماعت اپنے اپنے اعمال کو کرتی رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کی باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ، اور دعا کے بعد ہماری ذمہ دار مستورات اور ہماری آنے والی جماعت تشکیل کر کے پرچہ گھر میں محرم کو دے، پھر مسجد میں پہنچا دے۔
آئندہ کل بھی انشاءاللہ جماعت اسی مکان میں رہے گی اور آئندہ کل بھی انشاءاللہ اسی وقت پر دین کی بات ہوگی. ہماری ساری مستورات جو آج آئی وہ کل بھی یہاں تشریف لاوے اور ہماری محلے کی پڑوسن کی مستورات کو دعوت دے کر ترغیب دے کر لے کر آوے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما. یا اللہ امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما. آنے والی جماعت کو بے انتہا قبول فرما. یا اللہ ان کی نسلوں کو قبول فرما. یا اللہ بچے گھروں پر ہیں اور جوان بچے گھروں پر ہیں، چھوٹے بچے گھروں پر ہیں، ان کی بہترین تربیت فرما. حقیقی مربی آپ ہی کی ذات ہے. یا اللہ ہمارے حلقے سے مستورات کی، چلے کی، 3 دن کی اور اللہ 40 دن کی جماعتوں کو زندہ فرما. یا اللہ نکلنا آسان فرما. یا اللہ قربانی شرط ہے زندگیوں میں دین کو لانے کے لیے. یا اللہ قربانی زندہ کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ جن گھر میں مستورات کا اجتماع ہے اور جن گھر میں مستورات کا قیام ہے، ان کے تینوں بیٹے نیک ہیں میرے مولا. ایک بچہ کینیڈا میں دین کا کام کر رہا ہے اور دونوں بیٹے جوان پڑھے لکھے ہونے کے باوجود سنتیں زندہ کر رہے ہیں. ایک بیٹا زون کی جماعت میں چل رہا ہے. یا اللہ ان گھر میں دین کی محنت کو زندہ فرما دے. ان کے بچوں سے دین کے تو بڑے کام لے لے. اس محلے میں دین کی محنت کو زندہ فرما دے. یا اللہ پورے عالم میں دین کو زندہ فرما دے. یا اللہ کرتے مرنے والا بنا دے، مرتے کرنے والا بنا دے. دین کی فکر زندگی میں داخل فرما دے. دنیا کے لیے بہت روئے، دنیا کے لیے بہت کھویا، دنیا کے لیے بہت بولا. کاش تیرے دین کے لیے بولنے والا بنا دے، دین کے لیے تڑپنے والا بنا دے. ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے خیر حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعا کو رب العالمین بارگاہ میں قبول فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.